نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ نا منکر ہوتے ہیں ان چیزوں کے، بعض لوگ اپنے علم کے گھمنڈ میں بہت قرآن کی باتیں بھی رد کر دیتے ہیں، حدیث کو بھی رد کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کو میں نے دیکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہ ایک عالم سے میری بات ہوئی ہے، کہتا سارے جن ایسے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی کہ تمام جن شیطان ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس نے میں نے بولا اللہ سے ڈرو۔ اللہ قرآن میں نقل کرتا ہے ان میں کچھ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں۔ اور تینوں ظالم دیا بچیا، 50 بندے 1000 بندہ تینوں سندا ہے، تو ایڈا گھمنڈی چاہ گیا ہے کہ تو سارے جنہوں نے برا کہہ دیتا ہے۔ ہاں جی، کہتے جن بیماری کہاں لگا سکتے ہیں، ہم اشرف المخلوق ہیں۔ اور بدبخت کرونا تیری زندگی برباد کر کے رکھ دی کرونا نے، تو جن کی بات کرتا ہے؟ کرونا بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، ساری دنیا کو کان پکڑایا اس نے۔ باپ کو دفنانے سے ڈرا ہوں، ماں کو ملنے سے ڈرا ہوں، بیٹے کو ملنے ڈرا ہوں، تم جن کی بات کرتے ہو؟ تجھے تو ایک جراثیم، ایک مچھر سے کاٹ دے تو ڈنگی ہو جاتا ہے۔ تو جن کے معاملے میں شیطان خبیث کیا کرتا ہے، وہ تمہیں ان دلیلوں پہ دیتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ آئے، جتنے مہاجر تھے، سب بیمار ہو گئے، بیمار، بخار، اللہ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بیمار، سر نہیں اٹھ رہا۔ اللہ کے نبی پریشان، پتہ چلا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں۔ یہ میں فزیکلی بیماری کی بات کر رہا ہوں، روحانی بیماری کی۔ یہ روحانی جو کہتے ہیں، یہ شیطان مس کرتا ہے، شیطانی بیماریاں ہوتی ہیں یہ والی۔ اللہ کے نبی پریشان ہوتے ہیں۔ کئی بار میں نے اس حدیث کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دعا کرتے ہیں، اے اللہ مکے کی فضا جیسا مدینے کو کر دے، بلکہ اس سے بھی بہتر کر دے۔ اے اللہ مدینے کی فضا کو بہتر کر دے، مکے جیسا بلکہ اس سے بہتر کر دے۔ اور یہ صحیح حدیث ہے، جا کے تحقیق کر لینا۔ مدینے کے سا میں برکت ڈال دے۔ سا کہتے ہیں تول کو، تول سے مراد رزق بھی ہوتا ہے۔ کیا دعا فرمائی؟ صحابہ فزیکلی بیمار ہوئے نا، ہاں جی، میں ان ہستیوں کا نام لے رہا ہوں نا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے رات کو دعا کی کہ اے اللہ مدینے کی فضا کو مکے جیسا کر دے، بلکہ اس سے بھی بہتر کر دے، اور مدینے کے سا میں برکت ڈال، اور مدینے کا بخار جوفہ میں لے جا۔ مدینے میں جو رہنے والے ہیں یا گئے ہوئے ہوں تو جوفہ کی وادی میں نے باہر سے دیکھا، اس کا بورڈ لگا ہوا نا، جس طرح وہ جاتی ہے۔ جوفہ ایک وادی تھی، اب بھی ہے، اب بھی بورڈ لگا ہوگا آپ کو۔ ہاں جی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صحابہ کو خواب سناتے ہیں کہ آج میں نے خواب دیکھا، میں بڑا پریشان تھا کہ میرے سارے ساتھی جو ہیں بیمار ہو گئے ہیں، تو میں نے اللہ سے دعا کی، حکم نہیں دیا اللہ کو۔ یہاں تو پیر صاحب حکم دیتے ہیں نا، ہاں جی، تویز پہ لکھا ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، اس کو ٹھیک کرو، اس کو یہ کرو، تویزوں پر نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ سے دعا کی، میں خواب دیکھتا ہوں کہ ایک سیاہ رنگ کی کالی سیاہ عورت، لمبے قد، دراز قد والی، کھلے بالوں والی، مدینے سے بھاگتی ہوئی جوفہ میں داخل ہوگی۔ اس کے بعد سارے صحابہ ٹھیک ہو گئے، نہ کسی کو ٹیکا لگا، نہ کسی کو گلوکوز چڑھا، نہ کسی پر سپرے ہوا، نہ کچھ ہوا۔ یہ کیا ہے؟ کاش میں نے قرآن حدیث کو سمجھا ہوتا تو اللہ مجھے ان مصیبتوں سے دور رکھتا۔ سارا بخار ہوتا، وہ کیا تھا؟ وہ جننی تھی نا، وہ اسیب تھا نا،
اس کے اثرات تھے. اس لیے تو قدم قدم پر فرمایا قرآن پڑھنے سے پہلے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بیوی کے پاس جانے سے پہلے پڑھو, گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کرو, ہے نا, بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ. یہ بتائیے نا, گائیڈنس ہے نا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ جو آپ تم نے کرونا میں جو سارا کچھ دیکھا, یہ کرو یہ کرو, ہاتھ دو, فلاں کرو فلاں کرو, اتنا کرو اتنا کرو, یہ تو حدیث میں موجود ہے, یہ تو موجود ہے اس میں. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے ایک فلاسفر کی دنیا دار, کوئی کافر ہو جو مرضی ہو, اس کی بات کو میں دنیا میں اچھالتا پھر دیکھ یار کیسی گل کی تھی. تو نبی علیہ السلام کی باتیں, صحابہ کی باتیں آج تو کروچ کروچ کے نکالا جا رہا ہے تمہارے نصابوں کے اندر. اس کو قصہ لکھا ہوا ہے, وہ جو حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی سے بتایا, وہ 3 دوستوں والی طریقہ بتایا دعا کیسے قبول ہوتی ہے ہر حالت میں, اس کو کتابوں میں قصہ کر کے لکھا ہے. حالانکہ وہ حدیث ہے کہ وہ جو 3 دوست جا رہے تھے, غار میں بند ہو گئے, وہ اپنا عمل پیش کرتے ہیں, اپنے عمل کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے ہیں, ان کی دعا قبول ہوتی ہے, غار کھل جاتی ہے, وہ نکل آتے ہیں. یہ قیامت تک کے لیے طریقہ ہر مومن کے لیے, ہر مسلمان کے لیے ہے کہ جو اللہ کے لیے کسی عمل کو کیا, اللہ کہ اس نے اس خوف سے, اس ڈر سے, اللہ کی رضا سے اس نے چونٹی تڑپ رہی ہے پانی کے اندر, تنکے سے یا انگلی سے اس کو نکال کے خش پہ رکھ دیا. اللہ کی قسم یہ اتنا بڑا عمل اللہ کو پسند آئے گا. تو کہہ سکتا ہے, مانگ سکتا ہے کہ اے اللہ تیرے لیے, تیری خاطر میں نے, تو دیکھ رہا تھا, میں نے تیرے خاطر اس چونٹی کو میں نے نکال کے پانی میں تڑپ رہی تھی, اللہ اس کے بدلے میں میرے بیٹے کو شفا دے دے, اللہ اس عمل کو قبول کر کے میرے بچے کو شفا دے, میرا رزق کھول دے, مجھے معاف کر دے. بشرطے کہ عمل تیرا خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے, برادری کے لیے نہیں, دکھاوے کے لیے نہیں, کہ کوئی کہ ایک ایسی یار جنازے تے نہ گیا تو ناراض ہو سی. سیاسی لیڈر نماز پڑھتے ہیں, جنازہ پڑھتے ہیں, لازمی کہ کہے گا یار ساڑھے جنازے تے نہیں آیا, ووٹاں ہی نہ ٹوٹ جاؤں. کیا ملے گا اس کو؟ کچھ نہیں ملے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ میری امت میں کہیں چھوٹا شرک نہ آ جائے, چھوٹا شرک نہ آ جائے. صحابہ حیران ہو کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا شرک؟ آپ نے فرمایا ہاں ریاکاری چھوٹا شرک ہے. پھر دلیل کیا دی, ایگزامپل کیا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اور بھی دنیا کے لاکھوں کروڑوں امور ہیں, کسی کا بھی بتا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا سب سے بہترین کلمے کے بعد جو عمل ہے نا وہ نماز ہے. آپ نے فرمایا جو نماز اس طرح پڑھتا ہے دکھاوے کی, دل میں ہے نا کہ لوگ دیکھیں یہ بڑی خشوع و خضوع سے پڑھ رہا ہے, بڑے زبردست طریقے سے یہ نماز پڑھ رہا ہے. اب یہ اس کا دل کا معاملہ ہے, وہ دل میں سوچ رہا ہے, تو اس کا دل دنیا سے تو پوشیدہ ہے, اس رب سے نہیں پوشیدہ. تو اگر وہ اس نیت سے نماز پڑھ رہا ہے صحیح سنوار کے کہ لوگ کہیں یہ بڑی زبردست نماز پڑھتا ہے, یہ شرک ہے, یہ ریاکاری ہے. میں تو 4 روپے کا ڈبہ دیتا ہوں تو بیوہ کو کھلار کر تصویر کھنچواتا ہوں, میڈیا کو بلاتا ہوں یار ذرا فنڈ دینے, یتیمہ بیوہ نو میں دینا. زکاتوں کے لیے لینے روڈوں پہ لگوا دیتا ہوں, 10 روپے 20 روپے 100 روپیہ دینا ہوتا ہے. اس سے کیا بنتا ہے؟ یہ طریقہ ہے زکوٰۃ دینے کا. یہ تو وہ بیچارے کو 100 روپے ایکسٹرا ملا, وہ بچے یہاں سے 2 چیزیں فالتو لائے گا, چل پتر کی نہ رسا ہے, انڈے نہیں کھا دے, آج انڈے ہی کھا لو. زکوٰۃ تو جے جاؤ جیلوں میں پتہ کرو, جاؤ کتنے بے گناہ, کتنے 10 20 ہزار کی خاطر 10 سال کی قیدیں بھگت رہے ہیں, نکلواؤ ان کو, جاؤ ان کو دیکھو, محلے میں دیکھو بیوہ کتنی بیوہ ہیں, کتنے یتیم ہیں, پتہ نہیں ان کے گھر میں کچھ کھانے کو ہے کہ نہیں ہے. نہیں یہ پتر بڑا بغیرت ہے, بڑا بدماش ہے. پتر بدماش ہے نا, وہ تے بیچاری سلائیاں بھی کر دی, اور کار تے سلائی بھی نہیں دین دے ہو. درزی کو فون کر کے ناپ دے دیتی ہے کہ اتنی چسٹ, اتنی ہپ, اتنا پیٹ, اتنی کمر. اس سے بڑی بغیرتی کیا ہوگی؟
اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہوگی کہ اپنا جسم اس کو میسج کر رہی ہے، اس بیوہ کو کپڑے نہیں دینے ہیں، بتانا جو ہے لوگوں کو کہ میں نے فلاں پلازہ سے وہ دردی سے سلوائے ہیں کپڑے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ میں محفوظ رکھے ان چالوں سے۔ یہ عدو مبین ہے، یہ کرین بن گیا ہے، اللہ نہ کرے ہمارا